انہ سمع علقمۃ، علقمہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی تھے علقمۃ ابن وقاص اللیثی یقول، وہ کہتے ہیں سمعت، میں نے سنا عمر ابن الخطاب، عمر بن خطاب کو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، علی المنبری، اب یہاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کہاں سنا، کس جگہ تھے وہ، منبر پر تھے، یعنی لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ خطبہ جب انسان دیتا ہے تو اکیلا تو نہیں سن رہا ہوتا، ایک شخص خطبہ تو دیا ہی اس وقت جاتا ہے جب بہت سارے لوگ سننے والے ہوں۔ اس لیے جب وہ یہ کہتے ہیں نا میں نے سنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سن کے بیان تو وہ اکیلے کر رہے ہیں۔ ایسی حدیث جس کا ایک راوی ہو، اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ غریب، غریب کہا جاتا ہے۔ غریب یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں، مفلس ہے، اس معنی میں غریب نہیں۔ غریب غربت اور غرابت کا مطلب ہے تنہا روایت کرنے والے، ہے وہ تنہا روایت کرنے والا، لیکن چونکہ ممبر پہ سنا اس لیے بہت سے صرف کنفرم کرنے والے تھے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ میں سے اگر ایک شخص پورے وفد کی طرف سے بولتا ہے اور وفد اس کے خلاف کچھ نہیں کہتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سارے اس کے ہم نوا ہیں، کیونکہ ہر شخص تو نہیں بول سکتا، اگر سب بولیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا اس حدیث کو اس سند کے ساتھ روایت کرنے والے کون ہیں؟ علقمہ ہے، ان سے محمد بن ابراہیم ہے، ان سے یحییٰ ہے، ان سے سفیان ہے، ان سے حمیدی ہے، اور حمیدی سے بخاری نہیں ہے۔ منبر پر تھے، کیا فرما رہے تھے؟ سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرماتے تھے، کیا؟ انما، بے شک، الاعمال، اعمال، بالنیات، ساتھ نیتوں کے ہیں، وَإِنَّمَا، اور بے شک، لِكُلِّ امْرِئٍ، لِكُلِّ واسطے ہر، امْرِئٍ انسان کے، ما نوا جو اس نے نیت کی، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فمن، تو جو کوئی، کانت ہوئی یا تھی، ہجرتہ، ہجرت اس کی، الی دنیا، دنیا کی طرف یا دنیا کی خاطر، یصیبھا کہ حاصل کرے اس کو، او یا الی امرأۃ کسی عورت کی طرف، ینکحھا نکاح کرے اس سے، وہجرتہ تو ہجرت اس کی، الی طرف، ما جو ہاجرہ اس نے ہجرت کی، الیہ طرف اس کے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب یہاں پر جو اہم ترین حصہ ہے حدیث کا، یا جو لب لباب ہے حدیث کا، یا جو کلمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اور آخر تک، الیہ تک۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال کیا ہوتے ہیں۔ اعمال انسان کے، اس کی سوچ، اس کا قول، اس کا فعل، اس کے دوسروں کے ساتھ معاملات، یہ تمام چیزیں اعمال میں شامل ہیں۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، مثلا کسی کے بارے میں کچھ سوچتا ہے جس نیت کے ساتھ سوچتا ہے، جو بولتا ہے جس نیت سے بولتا ہے، جو کرتا ہے جس نیت کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر کرنے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کرنے میں بنیادی طور پر عبادات ہے، یہاں اعمال سے مراد عبادات ہے خصوصاً، اور عموماً تمام اعمال جن کا تعلق انسان کی زندگی کے کسی بھی گوشے سے ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ عبادات اور عادات آپ لکھ لیجیے، خصوصاً کے لیے عبادات اور عموماً کے لیے عادات، ان کا انحصار، یعنی کس چیز کا؟ ان کی قبولیت کا انحصار، ان کی جزا اور سزا کا انحصار کس پر ہے؟ بالنیات، نیتوں پر ہے۔ نیات، نیت کی جمع ہے۔ نیت کا روٹ جو ہے نون واو یہ ہے، آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا ان اللہ فالق الحب والنوا، نوا کہتے ہیں گٹلی، کسی چیز کا اندر کا حصہ جو نظر نہ آئے باہر سے۔ حب دانے کو کہتے ہیں، دانا تو باہر سے بھی نظر آتا ہے، لیکن نوا پھل کے اندر ہوتی ہے، بالکل چھپی ہوئی گٹلی۔ اب گٹلی کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک پودے کا انحصار کس پر ہے؟ گٹلی پر، بیج پر۔ اسی طرح عمل ایک درخت ہے جس کی بنیاد نیت ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اصطلاح میں نیت کہتے ہیں قصد اور عزم دل کا کسی بھی کام کی کرنے کی۔ عربی میں بولیں گے عزم القلب علی امر من الامور، کاموں میں سے کسی کام پر ارادہ کرنا
انما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے. کیا وہی ہے؟ یعنی وہی جزا ہے، اتنی ہی جزا ہے، ویسی ہی جزا ہے. ما نوى، جو اس نے نیت کی. نوا یہاں فعل ہے. فمن كانت هجرته الى دنیا، اگر کسی نے ہجرت اس لیے کی، اور ہجرت کا مطلب لفظی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا. الخروج من ارض الى ارض، ایک زمین سے دوسری زمین پہ چلے جانا. اور اسلام میں ہجرت کس کو بولتے ہیں؟ دار الکفر سے دار الاسلام پہ چلے جانا، کفر کا گھر چھوڑ کے اسلام کی طرف چلے جانا. یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے کا سفر اختیار کیا، اس کو ہجرت کہا گیا. فمن كانت هجرته، تو جس کی ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ الى دنیا، دنیا کا کوئی مال کمانا، دنیا کے فائدے حاصل کرنا. یصیبها، وہ پالے گا اس کو. یصیبها یحصلها، اسے پالے گا، یعنی دنیا مل جائے گی اس کو. اسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہ، جو دنیا چاہے گا دنیا دے دیں گے، جو آخرت چاہے گا آخرت دے دیں گے. یہاں پر مطلب کیا ہے کہ جس نے ہجرت اس لیے کی کہ دنیا پا سکے، اس کے لیے دنیا ہی کا فائدہ ہے جو اس کی قسمت میں ہے. او الی امرأۃ، یا کسی عورت کی نیت سے ہجرت کی ہے، کسی عورت کے پاس جانے کے لیے کہ ینکحھا، اس سے نکاح کر لے. وہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو ایسی صورت میں ایک زمین سے دوسری طرف جانا، اس ہجرت، اس گھر بار چھوڑنے کا اجر و ثواب نہیں ہوگا. اس کی جزا وہی چیز ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی، کہ وہ اس کو مل گئی اور بات ختم. لیکن اگر کسی نے ہجرت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی تو اس کو وہی اجر ملے گا. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ امام بخاری نے باب تو باندھا کیف کان بدء الوحی، اور بات نیت پہ آ گئی. یہ کیوں؟ ہاں، اس لیے کہ نیت پر ہی تو سارے عمل کا دار و مدار ہے. یہ ایک طرح سے کتاب کا مقدمہ ہے، پیش لفظ ہے کہ اے طالب علم، جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہو یہ پڑھنے کے لیے، ہجرت کر کے آئے ہو. ہجرت کا لفظی مطلب تو چھوڑنا، بچے چھوڑے پیچھے، گھر چھوڑا، بہت سے کام چھوڑے، کسی نے شادی بیاہ چھوڑا، کسی نے اور میل ملاقات چھوڑے، بڑی سی دلچسپیوں کو چھوڑ کے یہاں پہنچے. سوچو تو صحیح، کس لیے پہنچے، کیا کرنے کو آئے، کیا چاہتے ہو، کس کی رضا کے لیے، کس کو دکھانے کے لیے، کس کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، کیا نیت ہے تمہاری؟ اللہ اور اس کے رسول، صرف اور صرف اس کی محبت. اور جو اس لیے آئے گا اسے کیا ملے گا؟ وہ مل جائے گا جس کے لیے وہ نکل کر آیا. اور اگر کوئی کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے، جا کے اپنی ذرا دوستوں سہیلیوں سے ملاقات کر رہا ہوں، یا کوئی اور دنیا کے کام کر رہا ہوں، وہاں ہر ایک کی نیت اس کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے پھر اس علم میں سے کچھ بھی نہیں. وہ تو یحمل اسفارا، صرف گدھے کی طرح کتابیں لاد کے علم کا ذخیرہ اٹھا کے یہاں سے چلا جائے گا، وہ نہیں ملے گا جس کے لیے اس کو آنا تھا. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا وہ حدیث بھی کہ من طلب العلم لیباہی بہ العلماء ویماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. من طلب العلم، جس نے علم اس لیے حاصل کیا، لیباہی بہ العلماء، کہ علماء پر فخر جتا سکے، ان کا مقابلہ کر سکے. فلاں عالم، میں اس سے بڑا عالم بن کے دکھاتا ہوں، ایسی تیسی. اس کو وہ کیا سمجھتا ہے؟ نہیں، کسی انسان سے مقابلے کے لیے نہیں. وہ یماری اب صفحا، اور اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگوں سے بحثیں کر سکے، جھگڑے کر سکے، بے وقوف بنا سکے دوسروں کو. یماریہ، ان کے ساتھ حجت بازی کرے، ان کے اوپر فتوے لگائے کفر اور فسق اور بدعت دلالت کے، نادانوں کے ساتھ نادانی کا معاملہ کرے. او یا اس کی نیت یہ ہے لیصرف وجوہ الناس الیہ، کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے، لوگوں کو بتا سکے دیکھو میں نے یہ چیز پڑھی ہے، لہٰذا آؤ میرے پاس، میرے ساتھ مل جاؤ. یہ ساری نیتیں کیا ہیں؟ ان کا نتیجہ، ان کا انجام، ان کا ٹھکانہ ادخلہ اللہ النار، آگ. کوئی برکت، کوئی جزا، کوئی خیر اور فیض نہیں. لہذا علم حدیث کو پڑھنے کے لیے خاص طور پر نیت کا خلوص انتہائی ضروری ہے.